اچھا بارش ہو رہی ہے. نہیں وہ نسیم سر فون آ رہے ہیں بہت سے. میں جن نسیم فوٹو نسیم. ہاں اچھا ان کا نعمت سے نہیں تعلق تھا. ہاں ان کی جو بہو ہے وہ بہت قریبی ہے. کون سی بہو ہے ان کی؟ ماموں کی بیوی. وہ تو اس کی ہے. کہاں کس کی پیچھے کون ہے؟ ان کی رشتے داروں میں سے ہے. بھانجی ہے, بھانجی کی بیٹی ہے. اچھا جی جنرل صاحب کی بھانجی کی بیٹی حمیدہ ہے. جنرل صاحب کی اچانک ہی ہوا. بہت ہی مخلص اور نمونے کے انسان تھے. افریقہ بہت خدمت کی ہے انہوں نے. جا کے کیمپس لگایا کرتے تھے, آئی کیمپس, اور بہت شہرت تھی اس کی. سب اہمیوں کو بڑی مفت اور ہمدردی سے علاج کرنا. بہت خوبیوں کو مالک تھے ماشاء اللہ. پتہ نہیں اس میں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, اچانک ہی اسی وقت وفات ہو گئی. اور ڈاکٹر وہاں کے سارے ان کے دوست, جنرل حسن صاحب وغیرہ, اسی کمپنی میں رہنا, قریب احمدی ہسپتال جو بنا ہوا وہ بھی. جب آ جائے تو کوئی پیش نہیں جا سکتی ہے. نہیں سوچ کے بیٹھا ہوتا ایک دم اسی پہ جی کا ہے. ٹھیک ہے, بہانے ہوتے ہیں تو موضوع جب چاہے. اچھا اب یہ آپ کو میں پڑھا رہا تھا کھانسیوں کے متعلق ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا بتا چکا ہوں عارفہ؟ وہ دموی کھانسی کی بات ہو چکی ہے نا, دمے سے جو کھانسی ہوتی ہے اس کی بات ختم ہو چکی تھی نا. گلے کا ختم کیا تھا, گلے کی کھانسی اس میں رہ گئی تھی. کھانسی مکمل کر لیے تھے, کافی دوائیں زیر بحث آ چکی ہیں. میں نے ایک تو یہ بات کہی تھی کہ کھانسی کا سارے اندر کے جو گلے کا اندر کا حصہ اس سے تعلق ہے, اور اس میں ٹانسل سب سے پہلے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں. ٹانسل کو پکڑیں تو آگے بہت سی بیماریاں جو ٹانسل کے نتیجے میں پھر پیدا ہوتی ہیں وہ قابو آ جاتی ہیں. اور ٹانسل کے متعلق میں کون کون سی دوائیں بتا چکا ہوں وہ مجھے بتائیں تاکہ میں مزید جو باقی رہ گئی ہوں وہ پوری کر دوں. ایلیومن, ہاں, کالی بائکرم, کالی سر, کالی فاس, لیکٹینائن, لائکوپوڈیم, آرسنک, برائٹاکارپ, گائکم, لیگسس, ہیپرسل, فائٹولاکا, سفلینیم, ٹرنٹولا, کیپسیکم, نائٹرک ایسڈ, مرک آیوڈائڈ فلیوس, مرک بن آیوڈائڈ, اور سورائنم. لیگسس کی بات نہیں کی؟ نہیں یہ کہتے ہیں نہیں, کسی کو یاد ہے لیگسس ہوئی تھی کل؟ لکھا ہے آپ نے؟ لیڈیز کہہ رہی ہیں نہیں ہوا زیادہ جی وزارہ اتھارٹی یہ ذکر ہوا تھا کہ اگر دائیں طرف سے شروع ہو اور وہاں کچھ عرصہ ٹھہر کے پھر بائیں طرف جا کے سیٹل ہو جائے, رائٹ سائڈ پہ چلی جائے دائیں طرف, اس صورت میں لیگسس دیتے ہیں. لیگسس کے جو گلینڈز ہیں کافی بڑے اور پھولے ہوئے سرخی مائل ہو جاتے ہیں اور نگلتے وقت کافی درد ہوتی ہے. لیگسس کے متعلق یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی اس طرف ہوا گلا خراب اور کل دوسری طرف چلا جائے گا, یہ نہیں ہوا کرتا. یہ پورا اپنا کورس لیتی ہے لیگسس. کچھ عرصے بائیں طرف رہے گی اور جب وہاں سے آرام آنا شروع ہو جائے گا تو پھر دائیں طرف اسی طرح شروع ہوگی جس طرح آغاز سے کوئی تکلیف بنتی ہے, اور بڑھتے بڑھتے پھر وہاں بیٹھ جائے گی مرض. اور اس کے علاوہ اس کا اوپر اور نیچے کی طرف بھی رخ چلتا ہے. لیگسس کے مریضوں میں نے دیکھا ہے
کہ لیگیسس کے ٹون سے شروع ہو، اور اگر جلدی آپ نہ دبائیں گے اس کو تو پھر ناک کی نالی کی طرف بھی چلتی ہے یہ، اور لنگس کی طرف بھی حرکت کرتی ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ نظر رکھنی چاہیے نزلاتی کیفیتوں پر بھی، اور چھاتی میں خراش کا اثر پیدا ہو تو اس پر بھی۔ ایک اور دوا ہے برومیم، وہ بھی اہم ہے اس میں، گلے کی خرابیوں میں نسبتاً کم استعمال ہوتی ہے، مگر ایک زمانے میں ہومیوپیتھ اس کو ڈفتیریا کے لیے خاص سمجھا کرتے تھے، اور ایک لمبے عرصے تک جو نووسز ہوتے ہیں نا، نئے نئے ہومیوپیتھ بننے والے، ان کی یہ فیوریٹ دوا تھی ڈفتیریا کے لیے۔ اب تو ڈفتیریا ویسے کم ہو گیا ہے، مگر آج کل پھر دوبارہ یہ وبا پھوٹی ہے پاکستان وغیرہ میں، لیکن ایک زمانے میں تقریباً بیچ میں سے غائب ہو گیا تھا۔ ڈفتیریا کے لیے روٹین میں دیتے اور ہر دفعہ مایوس ہو جاتے تھے، پھر دوسری طرف جایا کرتے تھے۔ برومیو کی گلے کی علامتیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، وہی علامتیں ہیں جو اس کو ڈفتیریا کی میں بھی پہچاننے میں مدد دیں گی۔ برومیم میں ہارڈنس ہوتی ہے، سپوریشن نہیں ہوا کرتی، گلینڈز سوج کے سخت ہو جاتے ہیں اور گٹھلیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں ہر دفعہ، یہ اور دواؤں میں بھی ہے، لیکن گل کے اور پس پس بنا کے ان میں اندر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوتی، پھر جو ایک دفعہ گلینڈ سوج جائے پھر وہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ اور زیادہ اور زیادہ، اور اس کا گلینڈ کے سوجنے سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو اگرچہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہ گلڈ میں جس کو تھوریکس کیا کہتے ہیں، تھائرائڈ، ہاں تھائرائڈ میں یہ چوٹی کی دوا ہے۔ اگر عام جو نسخے روزمرہ کے دکھائی دیتے ہیں وہ کام نہ آئیں، دکھائی دیتے ہیں مراد مرض میں آپ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ اس کی علامتیں فلاں سے ملتی ہیں فلاں سے ملتی ہیں، جب وہ علامتیں ملتی ہوں اور دوائیں کام نہ کریں اور ہارڈ ہو، سخت گٹھلی ہو اس کی، اور رفتہ رفتہ بڑھے، ایسی صورت میں برومیم چوٹی کی دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ سخت جمی ہوئی گٹھلیوں کو بھی آہستہ آہستہ کم کرنے لگ جاتی ہے، مگر اس کو تدریجاً دینا ہے اور نسبتاً لمبے عرصے پہ پھیلا کر دینا ہے۔ 30 سے شروع کریں تو پھر 200 میں جائیں، 200 پہ کچھ عرصہ ٹھہریں، پھر 1000 میں چلے جائیں، پھر اونچا دے کر اس کیس کو بند کر دیں۔ برومیو آپ کو پڑھائی نہیں ہوئی؟ میں نے پہلے پڑھائی ہے نا؟ ہاں اچھا، ہاں خاص باتیں اس کی بتائی تھی، اسے تفصیلی تو نہیں پڑھائی؟ پڑھائی نہیں ہوئی پہلے آپ کو، ڈاکٹر سے یہی یاد ہے؟ اچھا، برومیم میں ایک اور بہت اہم بات ہے، یہ ضمن میں بتاتا ہوں، الگ پڑھانے کا تو اب وقت نہیں، ہم نے واپسی شروع کر دی ہے، مگر اسی میں جو ضروری ذکر ہے وہ کر دیتا ہوں۔ برومیم معدے کے کینسر کی بہت اہم دوا ہے۔ برومیم کے مریضوں میں معدے میں السریشن اکثر ملتی ہے، اور اگر کافی گراؤنڈ یعنی جیسے کافی پیسی ہوئی کافی کا رنگ ہوتا ہے ویسی الٹیاں آئیں اور السریشن ہو معدے میں، تو گٹھلیوں والا مریض جو ہے جس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ گٹھلیاں پائی جائیں، اس میں برومیم خدا کے فضل کے ساتھ کیوریٹو بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح لارنجائٹس کی چوٹی کی دوا ہے، اور وہاں بھی السریشن کا رجحان وہاں ملتا ہے لیرنگز میں۔ لیرنگز کو ہنجرا کہتے ہیں،
ہے یہ کچھ اور لفظ ہے اس کا؟ ان کو پتہ ہوتا؟ بھائی پنجابی میں حجیرے کہتے ہیں. حجیرے اور چیز ہے، حنجرہ اور چیز ہے. حنجرے تو ان کو گٹھلیوں کو کہتے ہیں جو دائیں بائیں لمفیٹک گلینڈز میں پیدا ہوتی ہیں. ان کو خنزیرے بھی کہتے ہیں لوگ اور حنجیرے بھی کہتے ہیں. حنجرہ وہ ہے جو پھیپھڑے کے اوپر کی نالی جو گلے تک پہنچتی ہے، اوپر کا حصہ وہ سخت گول سا چھلے دار ہوا کرتا ہے، کرمڑی ہڈی کا. ہاں ہے بالکل سمجھ آ گئی. حنجرہ کہتے ہیں. مجھے اردو کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ہے اردو کتاب کوئی؟ حنجرہ ہی ہوتا ہے نا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا اس میں سے کیا دیکھا آپ نے؟ اب نرخرا اور حنجرہ دونوں نرخرا بھی اور حنجرہ بھی دونوں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. نرخرا تو عموماً وہ موت کے آخری سانسوں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا ہے. یعنی آخری اکھڑے ہوئے سانس کھڑ کر کے اس کی آواز غالباً وہاں سے آتی ہوگی نا حنجرہ سے، تو اس کا نام بھی نرخرا ہی بن گیا ہے. نرخرے کی حالت آ گئی ہے. حنجرہ عام لفظ ہے، پنجابی اردو میں بھی ہے. بس بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. ویلکم ہوم ڈاکٹر صاحب. کیسا رہا سفر؟ اچھا، موسم بڑا اچھا رہا. اچھا، کوئی بیماری کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ایک پیشنٹ ہومیوپیتھی کی ضرورت تو پیش نہیں آئی آپ کو؟ وہ ہم کچھ عورتیں بھی لے گئے تھے، عمر رسیدہ ایک دو تھیں، عمر رسیدہ، تو ان کو اچھا تو ان میں سے ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی رات کو. اچھا. باہر انہوں نے اپنی دوائیاں لے کے گئی تھی. میری پیشنٹ نہیں تھی، بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی تھی انہوں نے دوائیاں. اچھا. پھر تو ان کو صرف وہ ہوا نفخ وغیرہ کی. کیا دیا؟ انہوں نے اپنی کوئی دوائی لے لی تھی پہلے. ایلوپیتھک؟ جی. اچھا. گیس وغیرہ کی. آپ کو موقع نہیں ملا خدمت کا؟ نہیں کوئی فی الحال حاضری کا موقع ملا صرف بس. ہوا تو پیٹ میں ہوتی رہتی ہے کافی لوگوں کے. اگر نفق ہو جائے تو کیا دینا چاہیے؟ اگر 15-20 نہ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں. ہاں آپ بتائیں. کالچیکم 200 میں نفق میں فوری طور پر بہت مفید ہے. اس کے علاوہ اگر گرمی سے آرام آئے تو میک فاسٹ بھی گرم پانی میں دی جائے تو بسا اوقات اس بحث میں پڑے بغیر بھی کہ گرمی سے آرام آتا ہے یا سردی سے، اگر فوری طور پر احتیاطاً میک فاسٹ کی چند ٹکیاں ایک پیالی میں ملا کر گرم پانی میں گھونٹ گھونٹ پلائیں تو پیٹ کے جو شکنجے میں فرق پڑتا ہے بڑی جلدی. ٹھیک ہے. اور شروع میں اگر دی جائے تو اس سے ٹھیک ہے. آپ نے لگتا ہے استعمال کر کے دیکھا ہوا ہے. نکسوامی کا بھی بہت اہم ہے اس میں اپھاڑا کھولنے میں. اچھا، اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں خوپنگ کاف. ڈرائی کاف تو بتا دی تھی نا آپ کو. ہاں صرف گلے کی بات ہوئی تھی. گلے ٹرانسلیٹ کی پھر اور دوائیں کون سی ہیں؟ 2 میں نے مزید آپ کو بتائی ہیں. ٹرانسلیٹ میں وہ یاد کریں. اور کوئی چیز یاد تو نہیں گئی؟ کرونک ٹرانسلیٹس میں اگر وہاں سپوریشن ہو اور بخار وغیرہ نہ ہو، نہ نمایاں، یا درد نہ ہو زیادہ، تو پھر کیا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو بتا چکا ہوں یہ سب چیزیں. اچھا، اب پھر کاف کی بات کرتے ہیں. کھانسی. ڈفتیریا تو چونکہ روزمرہ میں دیکھنے میں آتی نہیں کبھی ہے، اس لیے اس کا خیال زیادہ نہیں کیا. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ربوہ میں ایک زمانے میں 1-2 مریضوں کو ضرورت پڑی تھی. اس کو تو میں نے کالی سائنیٹس دی تھی، پوٹیشیم سائنائڈ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں ہے نا ذکر
ڈفتیریا میں کالی سائنیٹس میں ذکر ہے کہ نہیں؟ کالی میور جو 6X کی ہے یہ بھی ڈفتیریا میں کام آنے والی دوا ہے. خود ڈفتیرینم بہت اچھی دوا ہے. ایپیڈیمک ہو تو ڈفتیرینم کے تو 200 میں ضرور دے دینے چاہیے. 2-4 خوراکیں یا ہر روز ایک دفعہ 200 میں دے دیں مثلا. کیوں جی؟ بیکٹیریا کا زور نہیں اس میں. کالی سائنیٹس. Cancer of tongue and agonizing neuralgia have been benefited by this drug. ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے نہیں پھر وہ اس سے ملتی جلتی تھی. کالی میور تو باہر مجھے یقین یاد ہے. کالی میور ہو دیکھیں. کالی میور میوریٹک ایسڈ تو نہیں ہے؟ وہ بھی چیک کریں. میوریٹک ایسڈ ابھی دوائی نے اپنی نہیں کتاب لائے کوئی کالی؟ آپ نہیں لائے کوئی اپنی؟ ہیں کیا وجہ؟ استعمال نہ کرنی پڑ جائے. کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میوریٹک میں تو سولن السرز اینڈ فالس ممبرین. فالس ممبرین یہ وہی چیز ہے. فالس ممبرین جو گلے کے اندر بنتی ہے وہ ڈفتیریا سے پیدا ہوتی ہے. وہ پھر میوریٹک ایسڈ بھی مجھے یاد تھا کہ اس میں استعمال وہی دیا ہوگا. پھر یا کالی میور وہ بھی دیکھیں. کالی میور میں ہوتا ہے میرا خیال ہے ہوتا ہے اس میں. اور گریش پیچز اور اسپاٹس ان دی تھروٹ اینڈ ٹونسلز. ڈفتیریا میں گرے ممبرین بنتی ہے اندر. اس میں گرے پیچز لکھے ہوئے ہیں نا. گریش پیچز گریش ممبرین بنتی ہے. کالی میور ہے اس میں افیکٹو. جی مگر مجھے جو دوائیں یاد ہیں ذہن میں ہے نا پرانے جو جب استعمال کیا کرتا تھا کالی میور بھی اور ڈفتیرینم بھی اور میوریٹک ایسڈ بھی اور کالی سائنائڈ یاد تھا. وہ کہتے ہیں نہیں. میں پھر دوبارہ چیک کروں گا کتابیں بعد میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا ڈفتیریا کے متعلق. سر دست کھانسی کی بات کرتے ہیں. خشک کھانسی جو روزمرہ عام ہوتی رہتی ہے اور بعضوں کو کرونک ہو جاتی ہے. اس زمین میں سب سے پہلے تو ایکونائٹ کی بات ہونی چاہیے. ایکونائٹ میں یہ تو آپ کو علم ہے کہ رش اب بلڈ بھی پایا جاتا ہے. اچانک پن ہے. خوف ہے. لیکن نزلاتی تکلیفوں کے ساتھ غالباً یہ ذکر نہیں ہوا کہ اچانک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے. پروسٹیشن ایک دم ہوتی ہے جسم میں طاقت باقی نہیں رہتی اور اس کا اثر بعض دفعہ چہرے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. بچوں کا چہرہ پیل کر جائے گا اور موت کا خوف ہے مگر اس قسم کی حالت نہیں جو آرسنک کی ہے. آرسنک میں خشک منہ اور سر کو مارنا بار بار. لیکن ایکونائٹ میں خوف اور پروسٹیشن کمزوری بہت زیادہ. لیکن کالی کھانسی کے ضمن میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اچانک گلا خراب ہو اور انفلمیشن نمایاں ہو اس میں اور ساتھ کمزوری واقع ہو جائے. ایسی صورت میں یہی دیکھنا کافی ہے. بس فیئر کی بحث میں پڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ اندر اندر خوف رکھتے ہیں مگر بتاتے بھی نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں اس بات سے. اس لیے آپ سیدھا ایسے حالات میں ایکونائٹ 30 میں دے دیں, 200 میں, 1000 میں. پہلے تو میں 30 دیا کرتا تھا مگر اب میرا رجحان اونچی کی طرف طاقت کی طرف بڑھ رہا ہے. 1000 میں بھی بہت افیکٹو ہے اور بڑی جلدی کام کرتی ہے.
خلاصہ اس کا یہ ہے ویری یوزفل in inflammation of the throat where there is burning, smarting, dryness, great redness of the tonsils or the fauces all over the throat. یہ انفلمیشن کی علامتیں زیادہ سارے گلے میں پائی جاتی ہیں. ایکونائٹ فوراً دیں. لیکن اگر پھیلی ہوئی درد ہو نمایاں اور سارے گلے کے اندر کی کیویٹی جو ہے اس میں شدید درد کا احساس ہو تو پھر کیا دیں گے؟ ودیا. WYTHIA. بیلاڈونا میں بھی ہے مگر وہاں انفلمیشن ایکونائٹ کی طرح کی ہے اور تیزی اور دوران خون سر کی طرف اور دھڑکنیں یہ ٹپیکل علامتیں. گلا سوجا ہوا دونوں طرف سے بہت. یہ درد کے ساتھ ضروری نہیں ہیں. یہ علامتیں عام طور پر بیلاڈونا کی الگ پہچانی جاتی ہیں. ویدیا کی بات یہ ہے کہ مریض کہہ رہا ہے کہ بس میرا گلا اندر سے سب کچھ دکھن ہو پھوڑا بن گیا ہے اور ایک گھونٹ بھی نگلا نہیں جاتا. انفارمیشن اتنی نمایاں نہیں ہے. سارے گلے کی کیویٹی پوری کی پوری پکڑی جاتی ہے. ایسی صورت میں ویدیا بہت اچھی دوا ہے. ٹھیک ہے. ایلیومینا بھی گلے کی خرابیوں میں اور خشک کھانسی میں نمایاں فائدہ دیتی ہے. ایلیومینا کی کھانسی ویسے تو نمایاں طور پر پہچاننے کے لیے پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی کہ یہ ایلیومینا کی ہے اور یہ فلاں کی ہے. ایلیومینا کی عموماً خشک کھانسی مگر بہت ضدی اس حد تک کہ بعض دفعہ 3-4 سال تک مریض کو وہ خشک کھانسی رہتی ہے اور ہر دوا ڈاکٹر دے بیٹھتا ہے مگر لگتا ہے کہ مریض اسی کے ساتھ اب رہے گا ہمیشہ. ایسی کھانسی میں ایلیومینا اثر رکھتی ہے اور رکھ سکتی ہے. ہیکنگ بھی ہوتی ہے ٹربل سم بھی. بعض کتا کھانسی ہوتی ہے اور نیچے سے بھونگ بھونگ کر کے اٹھتی ہے. بڑی بڑی خوفناک آوازیں نکلتی ہیں. ان سب چیزوں میں ایلیومینا ضرور استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. ہماری کلاس میں اردو کلاس میں بھی بعض بچے آتے ہیں ان کو اسی قسم کی کھانسیاں کبھی کبھی چھٹ جاتی ہیں. ایلیومینا مجھے نہیں یاد کبھی ان کو میں نے دی ہو یا کسی اور نے دی ہو. ان کو یاد رکھنا. ہاں آرسنک بھی خشک کھانسی میں بہت مفید ہے. اس کی علامتیں تو بارہا آپ سن چکے ہیں. میرا خیال ہے بہت زیادہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. بے چینی، منہ کی خشکی، پیاس کی کمی اور اریٹیشن بہت ہے. بار بار یہاں ایک تو ہے نا کھجلی پر کی طرح جیسا پر سے کھجلی ہوتی ہے. آرسنک میں اریٹیشن غصے والی ہے. اس کی اریٹیشن میں بھی کوئی نرمی نہیں ہے. بعض دفعہ کھجلی ہو تو کھجلنے سے مزہ آتا ہے. بعض دفعہ ہاتھ بھی نہیں لگتا اور بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آرسنک کی جو گلے کی تکلیف ہے اس میں مزاج بگڑ جاتا ہے مریض کا. بہت تکلیف دہ خشک اور پھر منہ خشک ہوتا ہے. بار بار گھونٹ پانی پی رہے تو تھوڑا سا فائدہ ہو. ایسی حالت میں اور خاص طور پر اگر ملیریا بگڑا ہوا ہو ان لوگوں کا اور پھر کرونک کھانسی رہ جائے اس میں آرسنک مفید ہے. آرسنک میں امپلسز بھی بہت ہیں. سوئسائڈل انکلینیشنز بھی ہیں. لیکن یہ کھانسی کے معاملے میں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے مریض جو لمبے عرصے سے آرسنک کے مریض ہوں ان کا صحیح علاج نہ ہوا ہو، کمزور ہو جاتے ہیں، وہموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خوف، انجانا خوف ہر وقت لٹکا ہوا، مزاج میں نفاست لیکن کمزوری بہت،
ایسے مریض اگر سوئسائڈل ہوں تو آرسنک کی اونچی طاقت ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. میں نے کہا یاد نوٹ کر لو اس بات کو. کھانسی اگر کسی مریض کو آ رہی ہے آپ کے پاس آئے تو یہ لیکچر یاد کر کے یہ نہ پوچھ لینا کہ تمہیں دل تو نہیں چاہتا خودکشی کرنے کو. اگر اس طرح آپ نے پوچھنا شروع کیا تو پھر شاید کچھ مریض شروع کر دیں خودکشیاں. یہ آپ کو ایسے بتا رہا ہوں, یہ چٹکلے بعض دفعہ کام آ جاتے ہیں اہم موقعوں پر, مگر کھانسی کے تعلق میں خودکشی کی بات نہیں ہو رہی, یاد رکھیں اسی طرح. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے حفیظ بھٹی صاحب کے چہرے پہ کچھ عزم کے آثار دیکھے تھے. میں نے کہا دیکھا فوراً پکڑے جاتے ہیں لوگ. میں نے کہا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے. ایک مریض میرے پاس آیا تھا تو اس کے باتوں سے لگ رہا تھا جیسے یہ خودکشی کر لے گا. میں کہا کبھی تم نے کوئی ایسی تو تمہارے ذہن میں بات نہیں آتی. کہنے کا میں ایک دفعہ کر بیٹھا ہوں, کوشش کر بیٹھا ہوں. بھوت آیا ہوا تھا واپس پھر دوبارہ میرے پاس نہیں کہا کوشش کر بیٹھا ہوں ایک دفعہ. اس کے بعد بھوت آیا تھا اس کا. بچ گیا. اب میں کوشش نہیں کر رہا, خودکشی کر بیٹھا ہوں. میں نے اسے میں نے خودکشی کر بیٹھا تھا پھر بھوت آیا ہوگا. پھر میں نے بچ گیا. ہاں کیا کی تھی یہ نہیں میں نے اسے پوچھا نہیں. پتا کرنا تھا. بعض لوگوں کو تو کرونک مرض ہوتا ہے خودکشی کرنے کا. آرام میں اور پھر میں اس کو دی تھی زور سے. وہ پھر اس کا شکریہ کھاتا ہے کہ میں اب بہت بہتر ہوں. اچھا, میرے ذہنی کیفیت بہت اس کے بعد نہیں کوئی اطلاع کبھی ملی. نہیں پرسوں ہی کھاتا اس کا اچھا, یہاں ایک ہوتی تھی خاتون بہت محمد انگلستان میں, اور ان کے بچے پڑھتے تھے وہاں یونیورسٹی میں, اس سے ان سے پتہ چلتا تھا. وہ عادی تھی خودکشی کرنے والی, اور باقاعدہ چٹ لکھ کر اور پورا تبصرہ لکھ کر کہہ دیا کرتی تھیں کہ اب میں یہ آخری خط ہے, اس دفعہ پچھلی دفعہ کی طرح نہ سمجھنا, اس دفعہ میں ضرور جاؤں گی اور ٹیمز میں فلاں جگہ ڈوبوں گی, یا فلاں جگہ گاڑی کے نیچے آؤں گی, یا فلاں جگہ یہ ہوگا. پوری تفصیل لکھ کے, تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کرنی کوئی نہیں, وہاں مل جائیں گی. تو پھر یہ بیچارے پیچھے سے بھاگ کے کبھی وہ بس اسٹاپ سے لیتے تھے ان کو, کبھی گاڑی کے اسٹیشن سے, کبھی ٹیم سے اٹھاتے تھے. تو یہ مرض ہے یہ خودکشی کرنے کی. بعض جگہ دھمکی ہوتی ہے, کرتا نہیں, بعض جگہ کمٹ کرتا ہے, اور دواؤں میں فرق ہے. میں نے آپ کو پیچھے ایک دوا لکھائی تھی اسی مضمون کی, کہ وہ بار بار رجحان ہوتا ہے مگر خودکشی کرتا نہیں. وہ کون سی دوا تھی؟ یاد ہے؟ نہیں ہے آئرن میں ہو سکتا ہے, چیک کریں اس کو. خودکشی کا رجحان اور کرے نا, مگر اس میں بھی ہے, مگر اس میں دوسروں کو مارنے کا زیادہ رجحان ہے. اناکارڈیم میں, اناکارڈیم میں تو آوازیں سنتا ہے آدمی کہ فلاں کو مار دو. ہو سکتا ہے, دیکھیں چیک کریں. خیر بعد میں کر لیں گے. پھر آرسنک آیوڈائڈ کی کھانسی. آرسنک آیوڈائڈ یہ مل کر انیمک مریض پیدا کرتا ہے, اور آرسنک آیوڈائڈ میں کینسر کا رجحان بھی ہے, اور آرسنک آیوڈائڈ میں ہے فیور کا رجحان ہے. آرسنک آیوڈائڈ میں لنگز کے نیچے مستقل کرونک تکلیفیں جو بار بار مختلف امراض کو ظاہر کرتی ہیں اور اندر گٹھلیاں بن کے بیٹھی رہتی ہیں, تو بے صدر لنگز میں السریٹیو کنڈیشنز ہوں, یہ ایسی انفلمیشن ہو جو کرونک ہو, اس میں آرسنک آیوڈائڈ
اور پوٹیشیم آئوڈائڈ، یہ 2 دوائیں بہت چوٹی کا اثر رکھتی ہیں۔ کھانسی میں اس کی پہچان الگ ایسے کوئی نہیں مل سکے گی، مگر اگر مریض پہچان لیں آپ تو ایک تو ٹیوبرکولر مریض کی جلد جیسی ہو جاتی ہے، ایک کچی کچی زردی آتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی پھلاوٹ چہرے کی، اور ملیریا کے بگڑے ہوئے مریض کی بھی، جس کو جو انیمک ہو چکا ہو، اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو اگر چھینکوں کی بیماریاں ہوں تو اس کی خشک کھانسی میں بھی جو مستقل ہو یہ دوا مفید ہوگی۔ اس کی کھانسی کا وقت کوئی نہیں، صبح دوپہر شام۔ برومیم کی میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا اس کا ایک معین وقت ہے، وہ یاد رکھیں، شام کو رات 11 بجے تک۔ اور برومیم کی ایک اور پہچان میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت دوبارہ دہرائی نہیں۔ سی سائڈ پہ آرام، خشکی پہ تکلیف، سمجھیں؟ یہ جب سمندر میں کام کرنے والے جہازوں پر جب سمندر سے خشکیوں میں آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تو وہ جن کو رجحان ہو دمے وغیرہ کا اور اس قسم کی تکلیفوں کا، وہ خشک علاقے میں بہت بھڑک جاتی ہیں۔ اس لیے برومیم میں وہ بھی یاد رکھیں۔ اچھا، اس کی جو اریٹیشن ہے وہ ٹکلنگ ہے، اور اریٹیشن آرسنک اور آئوڈائڈ کی مرکب ہے۔ ٹکلنگ اور اریٹیشن یہ 2 چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، اور ایگزاسٹ کرنے والی کھانسی ہوتی ہے۔ پھر دموی کھانسیوں میں بھی بہت مفید ہے۔ میں نے غالباً دمے کی کھانسی کے دوران اس کا ذکر نہیں کیا تھا؟ اچھا، بس پھر ٹھیک ہے۔ مگر یہ مجھے پتا ہے کہ دموی کھانسیوں میں اگر اس کی صحیح نشاندہی ہو تو یہ اکیلی بھی بہت غیر معمولی فائدہ دینے والی دوا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی خشک کھانسی ضروری نہیں، اگر دموی ہوگی تو لوس بات کرتے کرتے بلغم اکھڑے گی اور اچانک دورہ پڑے گا، اور اس پہلو سے اس میں ہوپنگ کاف کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور ہوپنگ کاف یعنی کالی کھانسی، اس کی دواؤں میں بھی اس کو اہمیت حاصل ہے۔ 2 باتیں اس کی نمایاں پہچان ہیں۔ ایک، وارم روم اگراویٹ کرتا ہے، اور اس پہلو سے برومیم میں بھی گرمی کے موسم کی طرف جاتے ہوئے، یعنی سردیوں سے نکل کے گرمیوں میں جاتے ہوئے جو علامتیں ہیں خراب ہوں، زیادہ بڑھ جائیں، ان میں برومیم کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ برومیم کے مریض کا بھی یہ خاصہ ہے کہ وہ گرمی لگنے سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹرز نے یہ بات بھی اپنے تجربے سے لکھی ہوئی ہے کہ اگر ڈفتیریا کا زمانہ ہو، وبا پھیلی ہو، اور مائیں احتیاطاً بچوں کو اوور ریپ کر دیں کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے اور بیماری کا خطرہ نہ ہو، تو جو مریض گرمی کے سینسٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اس سے بہتر ڈفتیریا لگوانے کی تیاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے میری بچے کو بہت زیادہ احتمال ہے کہ وہ ڈفتیریا لگ جائے، کیونکہ یہ جو کیس ہے برومیم کا کیس، وہ کہتے ہیں برومیم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مریض کو اگر گرم کیا جائے تو نزلاتی تکلیفیں اور جو بھی اور تکلیفیں اس کو لگ سکتی ہیں وہ زیادہ امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے کو پھر برومیم دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، برومیم میں پرانے زمانوں میں ہر ڈفتیریا میں دے دیتے تھے، اکثر کام نہیں آئے گا، مگر یہاں ضرور آئے گا جہاں گرمی سے تکلیف بڑھے۔ آرسنک آئوڈائڈ میں بھی
گرمی سے اور گرم کمرے سے خصوصیت سے تکلیف بڑھتی ہے، اور اس پہلو سے اس میں پسٹیلا کی بھی علامت پائی جاتی ہے. اور کھانسنا دوبھر ہو نہ، بات کرنا دوبھر ہو جائے، گرم کمرہ اور حرکت اور ذرا سی بات کی تو کھانسی کا دورہ پڑ گیا. اس میں آرسنک آیوڈائڈ کو نسبتاً کم استعمال کیا جاتا ہے، مگر ہے بہت مفید دوا، اس کو زیادہ زیر استعمال رکھیں. بیلاڈونا کی علامتیں آپ سب جانتے ہیں، کوئی خاص بات اس میں ایسی نہیں جو قابل ذکر ہو، جو کھانسی کی پہچان میں مددگار ہو. کسی کے ذہن میں ہے؟ ڈرائی اسپیزموڈک کاف، ڈرائی ہوپنگ کاف، ہر وہ کالی کھانسی جو آغاز میں خشکی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، پھر اکثر بلغمی بھی بن جایا کرتی ہے. تو بیلاڈونا چونکہ آغاز کی دواؤں میں سے ہے، اگر خشک کھانسی ہو تو میرے خیال میں بیلاڈونا کے ساتھ ایکونائٹ 1000 میں ملا کر اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ابورٹ کر دے اور کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یعنی کسی اور دوا کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. لیکن ہوپنگ کاف میں جو مستقل دوا دینی پڑتی ہے، اس میں بعض دفعہ بیلاڈونا کو بھی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، ایکونائٹ کو نہیں مگر بیلاڈونا کو، کیونکہ بیلاڈونا میں جو اسپیزم کا رجحان اور خون کے دوران کی وجہ سے ایک دم جافا پڑنا جس کو کہتے ہیں، یا اسپیزم ہو جائے، تشنج پیدا ہو جائے، جکڑی جائے چیز، اس میں بیلاڈونا مفید ہے. اس لیے بسا اوقات بیلاڈونا کو کالی کھانسی میں بھی وقتاً فوقتاً مستقلاً حسب ضرورت استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی کالی کھانسی میں عموماً چہرہ سرخ ہوتا ہے، مگر بیلاڈونا میں خاص طور پر تو لگتا ہے اس کو اپوپلیکسی ہو جائے گی، جیسے سر کی طرف خون جا کے وہیں کھڑا ہو گیا ہے، زور لگا رہا ہے، لگتا ہے آنکھوں میں سے خون نکلائے گا، پھٹ جائے گا سر، اور یہاں شکنجہ ہوتا ہے گردن کے اندر. ایسی صورت میں بیلاڈونا مفید ثابت ہوتا ہے، یعنی پرانی بھی ہو نا کھانسی تو اس میں بھی مفید ہے. ہوپنگ کاف میں اس کا پھر تھوڑا سا ذکر آ جائے گا. برومیم میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، ہاں نہیں ابھی بتایا تھا ابھی برومیم. کالی کھانسی میں بھی اس کا ذکر ہے نا، کھانسی میں، خشک کھانسی میں اس کا ذکر یہ ہے، the hoarseness comes after being overheated. Remember that rough, dry cough, pain in the larynx. یہ اس کی خاص پہچان ہوگی شروع ہی میں برومیم کے لیے. برومیم کی وہ علامتیں جو میں نے عموماً آپ کو بتائی ہیں وہ موجود ہوں تو کھانسی ہر قسم کی اس میں اس سے ہر قسم کی کھانسی کو برومیم سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. جو بنیادی علامت ہے رف ڈرائی کاف، لیرنگس میں درد کے ساتھ، یعنی گلے میں درد نہیں ہوتی، یہاں پیچھے لیرنگس کے اندر درد ہوتی ہے، یہ خاص برومیم کی نشانی ہے. گیسپ کرتا ہے سانس کے لیے. اس کی ایک بات یہاں تو لکھی تو نہیں مگر مجھے یاد ہے، وہ بھی بعض دفعہ مریضوں کو پہچان میں بہت مددگار ہوتی ہے. اگر صرف ایک علامت بھی وہ پائی جائے تو اکثر برومیم اس کی مختلف تکلیفوں میں فائدہ دے گا. بعض لوگ یہ
टोबैको स्मोक को बेहद सेंसिटिव और एलर्जिक होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घरों में लिख कर लगाया होता है कि मेहरबानी फरमा के यहाँ स्मोक ना करें। एक शख्स ने मुझे भी लिख के खत भेजा था जर्मनी से कि ये बाल लोग कहते हैं कि ये बदतमीजी है, घर में आए मेहमान को ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा तो डिपेंड करता है आप किस तरह लिखते हैं। अगर ये लिख दें कि अगर आपने ज़रूर करना है तो हमें मेहरबानी फरमा के मुत्तले फरमा दें ताकि मैं बाहर चला जाऊं, तो यही बहुत काफ़ी है। ज़रूर ये तो नहीं कि खबरदार जो यहाँ स्मोक किया। इसलिए वो मरीज़ जिनको एलर्जी हो टोबैको स्मोक से, ये ब्रोमियम में ये इलामत बड़ी ख़ास पाई जाती है और किसी जगह मैंने ये इलामत नहीं देखी। ब्रोमियम ही में इसका जिक्र मिलता था। तो ऐसे मरीज़ की कोई भी तकलीफ़ हो, ख़ासतौर पर ग्लैंडुलर या नज़लाती, उसमें ब्रोमियम काम करेगी। इसलिए ये याद रख लें। और उसकी एलर्जी की शिद्दत में अगर कमी करनी हो, क्योंकि हर इंसान बेचारा जो गाड़ी में भी सफ़र करता है, इधर उधर फिरता है, बसों में भी, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि हर शख्स से दरख्वास्त करे कि ये ना करो। इसलिए बेहतर यही है कि उसको ऊंची ताकत में ब्रोमियम दी जाए ताकि उसकी एलर्जी में कमी आ जाए। क्योंकि मैंने तजुर्बा नहीं किया किसी पर आज तक इसका, ऊंची ताकत में देकर एलर्जी दूर करने का। दूसरी तरह तो मैंने कई दफ़ा इस्तेमाल की है, इसलिए मैं कह नहीं सकता, मगर जो हमारे होम्योपैथ्स हैं वो इस्तेमाल करके देखें। मेरा अंदाज़ा है कि ये ऊंची ताकत में क्यूरेटिव बन सकती है। और पैरोक्सिज्म्स फौरी तौर पर अचानक जो दौरा पड़ता है शदीद, वो काली खांसी में पड़ा ही करता है। इसमें इलामत कोई नहीं है, ब्रोमियम हो या कोई और चीज़ हो, ये तो काली खांसी की शनाख्त है। अचानक एकदम दौरा उठता है। ब्रायोनिया, ब्रायोनिया में आपको मैं पहले जो नुमायां बातें बता चुका हूँ। एक तो मौसम जो सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहा हो, जैसा कि ब्रोमियम की बात हुई थी, उस पर यह मुफीद है। बहार के बाद जब बहार का गर्मियों वाला किनारा आ जाए, उस वक्त बहुत सी तकलीफ़ों में ब्रायोनिया मुफीद होता है। और बड़ी वसीउल असर दवा है। लेकिन खांसी के ताल्लुक में याद रखें कि ऐसे बच्चे को जिसको सर्दी आज सुबह लगी हो और खांसी कल शुरू हो या इन्फ्लेमेशन के आसार दूसरे दिन शुरू हों, आप हो सकता है उसको किसी और वजह की तरफ मंसूब कर दें। लेकिन ब्रायोनिया की जो बीमारी की डेवलपमेंट है वो अमूमन 14 से 24 घंटे तक लेती है। इस अरसे में वो इलामतें ज़ाहिर होती हैं, खैर सर्दी पहले ही लगी हो, और उसको दूसरी दवाएं आप देते रहें, वो मर्ज़ बिगड़ता जाएगा और बाज़ दफ़ा ठीक भी होता है। मगर जैसा ब्रायोनिया फ़ायदा देती है ऐसे मामले में, वैसी और कोई चीज़ नहीं। एक दफ़ा इन्होंने अरफा के बच्चों सैर पे मेरे साथ गए थे, बहुत सख्त सर्दी थी, तो दूसरे दिन ठीक ठाक। मैं उनको पूछा, मैंने कि तुम्हें सर्दी तकलीफ़ कोई नहीं हुई? कि नहीं, हमारी उम्मी ने दवाई दे दी थी। मैंने क्या दी थी? कि ब्रायोनिया। क्यों? ब्रायोनिया दी थी ना। बहुत सही किया फैसला, किसी को खुदा के फजल से कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए तकलीफ का इंतज़ार किए बगैर अगर किसी को सर्दी लग जाए, और ख़ासतौर पर इस मौसम में जो सर्दियों से गर्मियों की तरफ का मौसम है, तो ब्रायोनिया तकलीफ से पहले दे देनी चाहिए, वो क्यूरेटिव है। इसी तरह खांसी जो खुश चल रही है, उसमें ब्रायोनिया ब्रायोनिया की खांसी लंबा अरसा ठहर भी जाया करती है। ये दवा वक्ती दवा भी है, दरमियाने दर्जे की भी, लंबे अरसे की दवा भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, अंतड़ियों वगैरह से बहुत गहरा ताल्लुक है।
اس لیے کھانسی میں بھی خواہ وہ کرونک ہو برائونیا کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے اگر باقی علامتیں ملتی ہوں. عام طور پر برائونیا کا جو مرض ہے وہ دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور دائیں طرف ہی ٹھہرا رہتا ہے. دائیں سے بائیں کی حرکت اس میں نہیں پائی جاتی. ٹانسل بیلاڈونا میں بھی دائیں طرف سے پھولتے ہیں زیادہ تر. سارے گلے بھی پکڑا جاتا ہے مگر زیادہ تر رجحان دائیں طرف کا ہے. اگر دائیں طرف کے ٹانسلز ہوں تو برائونیا کو نہ بھولیں اور پھر بعد میں آنے والی جو کھانسی ہے اس میں بھی برائونیا ہی کام آئے گی. برائونیا میں ایک اور مددگار علامت یہ ہے کہ عموماً جب اس کی انفلمیشن ہو اور کھانسی ہو تو انتڑیوں میں بھی دکھن ہو جایا کرتی ہے اور خاص طور پر دائیں طرف. یہ جو پیٹ کا دایاں حصہ ہے اس کی انتڑیوں میں خاص طور پر تکلیف کا احساس. بعض دفعہ پیچش ہو تو پھر بڑی سخت لگتی ہے پیچش اور خونی پیچش ہو جاتی ہے. لیکن وہ نہ بھی ہو تو یہ زائد علامت ہے برائونیا کی پہچان کی کہ انفلمیشن کے بعد کھانسی ہو, کھانسی کے بعد ساتھ پیٹ میں دکھن پیدا ہو جائے اور پیاس زیادہ ہو. یہ اس کی خاص علامت ہے. پانی, کھلے پانی کی پیاس یہ اس کا خاصہ ہے اور حرکت سے تکلیف. تو اس لیے برائونیا کی پہچان ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہوگی. محض خشک کھانسی, محض اس خیال سے کہ گرمیوں میں جاتا ہوا موسم ہے اس وجہ سے برائونیا کام نہیں آئے گی. برائونیا کا یہ مزاج جو بالکل عام ہے, پہچانا جاتا ہے اور بڑا نمایاں طور پر مریضوں میں پایا جاتا ہے. خشکی, پیاس کی زیادتی اور حرکت سے تکلیف, یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور باقی باتیں جو میں نے بیان کی ہیں تو کھانسی میں بھی بہت غیر معمولی فائدہ دینے والی دوا ہے. کیلکیریا کارب بھی کھانسی کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. بیلاڈونا کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اس لیے بیلاڈونا سے فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے, سر کی طرف خون کا رجحان اور اکثر باتیں جو بیلاڈونا کی ہیں وہ کیلکیریا میں بھی ملتی ہیں. مگر بیلاڈونا ایکیوٹ ہے اور یہ کرونک ہے. اس لیے ایسی تکلیفیں جو بیلاڈونا سے ملتی ہوں, مثلا کھانسی کی تکلیف, اور بیلاڈونا سے ٹھیک نہ ہو یا وقتی آرام آئے اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے, اس کو کیلکیریا کارب ضرور دینی چاہیے. ایسی کھانسی اگر کیلکیریا کارب نہیں دیں گے تو کرونک ہو جائے گی. اس میں اور بیلاڈونا میں فوری علامتوں کے لحاظ سے تو فرق بہت تھوڑا ہے, مگر مستقل علامتوں کے لحاظ سے فرق ہے. مثلا بیلاڈونا کا مریض جب بھی کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, خون کا رجحان کسی ایک عضو کی طرف زیادہ, باقی جسم ٹھنڈا, اکثر سر کی طرف. یہی علامتیں کیلکیریا کارب میں بھی پائی جاتی ہیں. مگر کیلکیریا کارب کا مریض بالعموم پرخون زیادہ نہیں ہوا کرتا بلکہ انیمک ہوتا ہے, اور جبکہ بیلاڈونا کا مریض مرض کے علاوہ بھی پرخون ہوتا ہے. بھرے ہوئے خون کا مضبوط جسم کا مالک جو ہے وہ بیلاڈونا کے امراض میں اکثر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے خطرہ ہو سر میں رجحان خون زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی رگ پھٹ جائے اور شدت پائی جاتی ہے اس میں. کیلکیریا کارب مرض کے دوران یہ شکل اختیار کرتا ہے, اس کے بغیر نہیں. یہ نزلے کی علامتیں یہ پڑھاتے ہوئے نہیں ملی. بعض لوگ سمجھتے ہوں کہ ہومیوپیتھی اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ اس کے ذکر سے بھی علامتیں پیدا ہو جائیں. وہ کل شروع ہوئی تھی میری پرانے کلاس میں تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا, اب تھوڑا سا پھر دوبارہ کودا ہے یہ مرض. کیا کھاؤں اب بتائیں مجھے.
بالکل ٹھیک ہے. رکھی ہوئی ذہن میں آپ نے. یہ پتہ ہے کیوں خاص طور پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بنوائی تھی. میں نے بس یہ بات جو ان سے بنوائی جائے نا اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بہت مفید ہے یہ. ہاں نظرے کے آغاز میں جو چینکیں ہوتی ہیں ان میں اور کوئی علامت بھی نہ دیکھیں تو پائپر. اوہو مجھے یاد بھی آ گئی کیا بات ہو رہی ہے. 2 دن سے صبح ناشتے پہ کالی مرچ خوب چھڑک رہا ہوں زور زور سے اور اتنی چھڑکتا تھا کہ اٹھتی تھی دھانس اس کی. یہ ہوئی اسی سے ہے. ہاں کافی ہے. کیلکیریا سلف. ہاں کیلکیریا کاب مریض جب زیادہ سخت ہو جائے پرانا ہو جائے تو اس میں پھر پس کی فارمیشن کا رجحان, السریشن, تھک یلو میوکس, یہ کرونک علامتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر وہ خشک کھانسی بیراڈونا والی نہیں رہتی. آغاز میں اگر کیلکیریا دیں اور بیراڈونا پورا لمبا فائدہ نہ دے تو خشک حالت میں بھی کیلکیریا کام کرے گا. لیکن اگر دیر کر دیں گے تو پھر وہ یہ علامتیں جو ہے نا بعد کی یہ ضرور پیدا ہو جاتی ہیں. السریشن, پس فارمیشن, اور اکثر جو بلغم ہے وہ گہرے زرد رنگ کا ہوتا ہے اور بسا اوقات تھوکتے وقت خون بھی آتا ہے. بعض دفعہ لنگز میں ایپسس بننے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. تو ہر کھانسی جو بگڑ کر یہاں تک پہنچا دے اس میں کیلکیریا کارپ کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت گہری دوا ہے اور خدا تعالیٰ کی فضل سے سخت گہری ملزوم امراض میں بھی جب کام کرتی ہے تو آنن فانن مرض غائب ہونے لگتی ہے. کیلکیریا سلف بھی خشک کھانسیوں میں خصوصاً اگر وہ رات کو ہوں اور چوکنگ کا رجحان ہو اور گلا بیٹھے, ہوسنس. یہ ہوسنس جو ہے یہ برومیم میں بھی ملتی ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو. یہ ہوسنس دوسری دواؤں میں سے کاربوویج میں اور کوسٹیکم میں. کاربوویج میں صبح ہوسنس زیادہ ہوتی ہے, کوسٹیکم میں شام کے وقت, رات کے وقت ہوسنس زیادہ. تو کیلکیریا سلف میں بھی کھانسی خشک اور ہیکنگ بہت خطرناک آواز پیدا کرنے والی اور گلا بیٹھ جاتا ہے, ہوش ہو جاتی ہے آواز, پھر چوکنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. یہی علامتیں ہیپاسلف میں بھی ملتی ہیں. کیلکیریا کارپ کی بہت سی علامتیں ہیپاسلف میں بھی ملتی ہیں اور ہیپاسلف بھی میں نے دیکھا ہے بیراڈونا کا کرونک ہے. تو یہ سب علامتیں جو خشک کھانسی سے شروع ہوں اور پھر یہ سب باتیں اس میں پیدا ہو جائیں, یہ کس طرح آپ معلوم کریں گے کہ ہیپاسلف سے ایسی کھانسی قابو آئے گی یا کیلکیریا کارپ سے؟ کوئی پہچان ہے اس کی؟ کیلکیریا سلف سے, کیلکیریا سلف کی بات کر رہا ہوں میں. کیلکیریا سلف کا پیشنٹ گرم مزاج کا ہوتا ہے اور پرسٹیلا کی طرح اس میں علامتیں ملتی ہیں. بعض کو بایوکیمک دواؤں میں کیلکیریا سلف کو پرسٹیلا کہتے ہیں
یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں جو رشتے جوڑے ہوتے ہیں. کالی سرف میں بھی یہ بات ہے مگر کیلکیریا میں زیادہ ہے. اور ہیپر سلف اتنا سینسٹیو ہوتا ہے سردی کو کہ اگر مریض کا ہاتھ بستر سے باہر نکل جائے لحاف میں سے اور سردیوں کا زمانہ ہو تو اسی سے اس کو دوبارہ سارا دورہ شروع ہو جائے گا. اس لیے وہ پوری طرح گرم لپٹا ہوا رہنا چاہیے. اور کیلکیریا سلف کے مریض کو کپڑے اتار کے آرام آتا ہے. لحاف کو اگر بچہ ہے تو کک کرے گا, پھینکے گا, اور اس سے اس کی تکلیف بڑھے گی نہیں بلکہ آرام آئے گا. بعض بچے لحاف کے بوجھ سے ویسے ہی گھبراتے ہیں خصوصاً بیماریوں میں, تو ضروری نہیں کہ وہ اچھی علامت ہو. بعض دفعہ لحاف پھینکنے سے ان کو بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں, سردی لگ جاتی ہے. بعض دفعہ پسینہ آ رہا ہے بخار کا, وہ پھینک دیتے ہیں, لحاف پھینک دیتے ہیں, تو پھر پسینے کی حالت میں پھر لنگس پہ اثر پڑ جاتا ہے, کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ عموماً اچھی بات نہیں ہے. مگر اگر کوئی گرم کپڑا اتارے اور اس سے ریلیف ہو, اس کو بجائے تکلیف بڑھنے کے آرام آئے, کھانسی میں آرام آئے, بخار میں آرام آئے, تو پھر اس کو زبردستی نہیں کپڑا اڑانا چاہیے. یہاں ہاسپٹلس میں تو بعض دفعہ بخار ہو تو سارے کپڑے اتار دیتے ہیں بچوں کے. ہمارے وہاں تو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو جائیں اس بات کو, اور پکھے بھی چلا دیتے ہیں اوپر سے. دیکھا آپ نے؟ بہت بےہودہ عادت ہے. کئیوں کو نقصان پہنچ جاتا ہوگا اس سے, ان کو پتہ نہیں لگتا. وہ بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہوں گے یہ فلاں وجہ سے ہو گیا. لیکن گرم سرد ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے. پرانے زمانے کے ڈاکٹر زیادہ محتاط تھے. وہ سر پہ پانی پٹی کیا کرتے تھے مگر کپڑے رکھتے تھے پورے. تو بہرحال ہومیوپیتھ کو تو احتیاط ہی بہتر ہے. سر کی پانی پٹی تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. اصل بخار وہ ہے جو خود پسینے کے ساتھ ٹوٹے. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں, ایک مریض کا بار بار فون آتا تھا, بچہ بیمار ہے, اس کو میں دوائی دے رہا تھا. تو کل صبح فون آیا ہے کہ الحمدللہ, پہلے تو اس نے ماں نے کہا میں ڈر گئی, مگر وہ اتنا سخت پسینہ پھوٹا ہے کہ بستر تربتر ہو گیا. اور اس کے بعد پھر بالکل بخار غائب. وہ کھیلا کودا, حالانکہ پہلے ہر دفعہ رات کو بخار صبح ہٹ جاتا تھا, کھیلنے سے پھر بخار چڑھ جاتا تھا. مگر وہ جو جسم کے زور سے پسینہ پھوٹتا ہے اور بخار اس سے ٹوٹتا ہے, وہ واپس پھر بخار نہیں آتا. لیکن پیراسیٹامول یا ایسپرین سے جو پسینہ پھوٹتا ہے اس میں 6 گھنٹے کے اثر کے بعد بخار پھر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے فرق. رد عمل سے پسینہ آئے تو اچھی چیز ہے. ایسے مریض کو گرم رکھنا ٹھیک ہے اگر وہ عام بخار ہو. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے, کالی سرف یا کیلکیریا سرف میں خصوصاً گرمی تکلیف دیتی ہے اور مرض کے لیے مضر ہے. برومیم میں گرمی تکلیف دیتی ہے, مرض کے لیے مضر ہے. ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. چائنا کی خشک کھانسی یہ مطلب کسی کو معلوم ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اینیمک ہونے کے باوجود چہرہ تمتما جاتا ہے, خصوصاً کھانسی میں. نائٹ سویٹس ہوتے ہیں ایسے مریض کو. اگر جس خون میں انیمیا ہو اور چہرہ تمتمائے تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ سیدھا سادہ فارمولہ ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ خون کم ہونے کے باوجود پیریفری کی طرف چلتا ہے, اور وہاں جا کر اگر وہ پسینہ بن کے پسینے سے ٹھنڈا ہو, کیونکہ گرمی پیدا ہوتی ہے, تو اس کو نائٹ سویٹ کہتے ہیں. بخار نہیں ہوتا بلکہ فلشنگ دور ہوتی ہے پسینے سے, اور کمزوری سے ایسا ہوتا ہے, طاقت سے نہیں ہوتا. تو بار بار بعض لوگوں کمزور مریضوں کو رات کو پسینہ پھوٹتا ہے, ان کو چائنا ضرور دینی چاہیے. اور
खांसी में खसूसन अगर कंकॉमिनेंट सिम्टम हो, मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो आज नहीं काम कर रही, तो मुझे काली बैकम खानी पड़ेगी जाके। अब वो है लेफ्ट साइड पे है ना रुझान, उसका स्पॉट सा, उससे फर्क पड़ता है इंशाअल्लाह के फजल से। बस सफर मच फ्रॉम न्यूरेल्जियाज, ये भी है कि न्यूरेल्जिया का रुझान इन लोगों में ज्यादा होता है चाइना में। हायरसेमस, ये भी खुश खांसी में अच्छी शोहरत रखती है। क्या अलामतें हैं इसकी? खजियान होगा जी, खजियान होगा। खजियान, वो क्या होता है? जर्द इसको खजियान भी कहते हैं? सुनेगा सुनता है हुजूर। उसको खजियान कहते हैं? नहीं, मैं दूसरी अलामत बता रही हूँ। हजियान खजियान होता है जो ऐसे बोलते हैं। वो हजियान खजियान नहीं। नहीं, मैं हजियान ही कह रही हूँ। अच्छा, मुझे पहुंच रही थी खजियान आवाज खजियान बन के पहुंच रही थी, मैं हैरान से कहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, ये जो हायरसेमस की खास अलामतें हैं, चेहरा उसका कम। खुश खांसी तो इसमें होती है जैसे बेलाडोना में हो, लेकिन इसके अलावा जिसमें जगह जगह ट्रेम्बलिंग्स और टेंशन्स, और बाज़ दफ़ा खांसी के बाद काली खांसी ना भी हो तो ट्रेकिया में स्पेज़म हो जाता है। समझे हैं? और स्पाइनल कार्ड की सेंसिटिविटी के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। ब्राउनिया में जो चलते फिरते बढ़ती है तकलीफ, हरकत से बढ़ती है, इसमें आराम से बढ़ती है। लाइंग डाउन बहुत ही मुज़िर है इसमें, और जब भी आराम से लेटेगा खुश खांसी का दौरा शुरू हो जाएगा। इसलिए बाद लोग उसे रात की खांसी कहते हैं, लेकिन बैद नहीं कि वो लेटने की वजह से होती हो। बालों को तो औकात के लिहाज से आती है, दिन को ठीक हो गई रात को शुरू हो गई, और बालों को लेटने से है। बस अगर लेटने की वजह से हो और वो दोपहर को लेटने से भी हो तो फिर हायरसेमस का पहला हक है कि उसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, कहते हैं वक्त खत्म हो गया, कल से इंशाल्लाह इग्नेशिया शुरू करेंगे हैं। आयोडीन में भी सुसाइडल टेंडेंसी आयोडीन में भी है।